الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على آلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا بشفيق ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صلوات بيجي خاندان فاطمة خدا سبحانہ ہم سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث سے روزگار سے محفوظ اور معمون رکھے، آپ کو اور بانی مجلس کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے پیشوا عالم بزرگوار بہت عمدہ اور بہت بہترین گفتگو بیان فرمائی، پروردگار اس ذکر اس پاکیزہ گفتگو کا اجر اور ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن حکیم کی مشہور اور معروف سورہ کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مارکیتین قرآن حکیم کا 95 نمبر سورہ ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کا آغاز اللہ نے قسموں سے فرمایا۔ قرآن مجید کے 70 سورتوں کے شروع میں کوئی بھی قسم نہیں ہے، باقی 44 سورتوں کے آغاز میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ کے شروع میں ایک قسم ہے جیسے سورہ عصر، اور کسی سورہ کے آغاز میں اللہ نے 2 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ ضحیٰ، اور کسی سورہ کے شروع میں پروردگار نے 3 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ العادیات، اور ایک سورہ کے شروع میں پروردگار نے 4 قسمیں اٹھائیں جیسے خود سورہ مبارکہ تین، اور سورہ مبارکہ تین کے بعد پھر پروردگار نے کچھ سورتوں کے آغاز میں 5 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارکہ فجر ہے۔ پھر سورہ فجر کے بعد قرآن کا صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں اٹھائیں، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے کہ جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے بے ہم مسلسل بغیر وقفے کے 11 قسمیں اٹھائیں۔ سورہ مبارکہ دین جس کے آغاز میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، ہم بھی قسم اٹھاتے ہیں اپنی گفتگو میں،
لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چند جہتیں میں ایک کی طرف اشارہ کروں، ہم قسم اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ مخاطب کو، اپنے سامنے والے فرد کو اپنی بات پر یقین دلوائیں، لیکن خدا صمد، خدا بے نیاز مستغنی کہ کوئی اس کی بات پہ یقین کرے، کوئی اس کی بات پہ یقین نہ کرے۔ پروردگار اپنی بات پر یقین دلوانے کے لیے قسم نہیں اٹھاتا، بلکہ خود اس مطلب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ یہ ایک بات۔ پھر جس چیز کی پروردگار قسم اٹھا رہے ہیں اس چیز کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر تیسرا فرق جو اساسی فرق ہے، ہم روزمرہ گفتگو میں قسم اٹھانے کے بعد اپنی بات شروع کرتے ہیں، پروردگار خود قسم سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے۔ والتین، مجھے درخت انجیر کی قسم، والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ سب سے پہلے مرحلے میں پروردگار نے درخت انجیر کی قسم اٹھائی۔ کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اس سے بھی زیادہ۔ ان سب کو چھوڑ کے پروردگار نے درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا خصوصیت ہے اس درخت میں جو دنیا کے دوسرے درختوں کو حاصل نہیں؟ تو جب جنت میں ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا کو جس لمحے ہر دو کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی، تو انتظام اور ستر پوشی کے حجاب کے انتظام کے لیے اپنے اطراف اور اکناف میں ڈھونڈنا شروع کیا، تتبع، تفحص، چھان پٹک کے بعد، تلاش کرنے کے بعد ہر دو کی نگاہ انتخاب جا کے رکی درخت انجیر کے پتوں پر، اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے۔ آدم و حوا، زوج اور زوجہ چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر کا اہتمام کیا۔ تو درخت انجیر در حقیقت تہذیب انسانی میں، تاریخ بشری میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا، جس سے تمدن بشری کا آغاز ہوا، جس سے ثقافت انسانی کا آغاز ہوا۔ اس لیے پروردگار پہلے مرحلے میں انجیر کے درخت کی قسم اٹھا رہے، پھر فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم۔ تو انجیر کے بعد زیتون کے درخت کی قسم کیوں اٹھا رہے پروردگار؟ تو یہ ہے ابو البشر آدم اور وہ ہے آدم ثانی، یعنی جناب نوح علیہ وعلی نبینا آلاف و تحیید والسلام۔ جب مسلسل کئی دن جناب نوح کی کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی، یہاں تک کہ کشتی کے اندر موجود افراد کے اندر یاس، نومیدی اور مایوسی پھیلنا شروع ہوئی، اور کشتی کے ساتھیوں نے جیبیں گوئیاں شروع ہو گئی، اور انہی میں سے ایک نے اظہار کیا کہ نبی خدا، کیا ہم اسی طرح سے پانیوں پر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا کبھی خشکی کا منہ دیکھیں گے؟ تو ایسے میں جناب نوح نے کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کا انتخاب کیا، انہیں مختلف اکناف میں، اطراف میں روانہ کیا، اور مختصر فاصلے زمانی طے ہونے کے بعد ایک کبوتر جب لوٹا تو اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ جناب نوح نے وہ زیتون کے درخت کا پتا اپنے ہاتھ میں لیا، مسکرائے اور کہا میری کشتی کے ساتھیوں، میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس درخت کا قد کم ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ہم سطح زمین سے قریب تر ہو رہے ہیں، پانی اتر رہا ہے اور ہم کچھ وقت کے بعد زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو درخت انجیر کے بعد درخت زیتون کی قسم پروردگار اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہ درخت اس کائنات میں نوید حیات بشر بنا،
انسانی زندگی اور انسانی حیات کے لیے نوید اور خوشخبری بنا۔ پھر پروردگار نے تیسری قسم اٹھائی اور فرمایا وطور سینین، مجھے طور سینہ کی قسم۔ کتنے پہاڑ ہیں اس کائنات میں؟ خود پاکستان میں بڑی مقدار میں پہاڑ موجود ہیں، بڑے بلند و بلند پہاڑ موجود ہیں، باقی دنیا میں بڑی بلند چوٹیاں موجود ہیں۔ سب کو چھوڑ کے پروردگار کوہ طور کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیا خصوصیت ہے اس پہاڑ میں؟ تو ماہ ذیقعد کے پہلے 10 دن جب خدا سبحان نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کو ملاقات اور گفتگو کے لیے بلایا، 10 دن مسلسل اپنے پاس روک کر رکھا، اور جب روانگی کا وقت آیا دوبارہ 10 دن مزید امر فرمایا، پھر 10 دن رکے، پھر سے 10 دن کے لیے روکا، 1 مہینہ مکمل ہوا، پھر ذی الحج کے پہلے 10 دن مزید موسیٰ کلیم کو پروردگار نے اپنے پاس ٹھہرایا، اور پیغام 40 دن مسلسل جناب موسیٰ کو جب اپنے ہاں روکا تو 40 دن پیغام حق تعالیٰ اور موسیٰ کلیم کے درمیان سلسلہ تکلم و تنطق ہوتا رہا، گفتگو ہوتی رہی اور مسلسل وحی الہی کا نزول ہوتا رہا۔ اور اس اثناء میں وہ الواح اور وہ تختیاں جن کے اوپر تورات درج تھی پروردگار نے جناب موسیٰ کو سپرد کی، تو اب یہ سرزمین مسلسل 40 دن وحی الہی کے نزول کے بعد اتنی مبارک قرار پائی کہ اس کے بعد جب بھی موسیٰ کوئی دور پہ تشریف لاتے تو خدا فرماتا یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ سرزمین اس وحی الہی کے مسلسل نزول کے بعد اتنی مبارک قرار پائی کہ پروردگار تیسرے مرحلے میں طور سینہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اور پھر فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ کیوں پروردگار نے مدینہ کی قسم نہیں اٹھائی ہے، بصرہ کی قسم نہیں اٹھائی، کوفہ کی قسم، فلسطین کی قسم، مصر کی قسم، دنیا کی کسی اور شہر کی قسم نہیں اٹھائی؟ کیوں پروردگار نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق علی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، اور سورہ مبارکہ بلد میں فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ ایک سلوات میری خاندان لا اقسم بهذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کی قسم اٹھاؤں کہ اے میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس کی شہر کی گلیوں میں چلتے ہیں، یہاں سانس لیتے ہیں۔ تو پیغمبر تو مدینہ میں بھی رہے، آپ کی قبر بھی مدینہ میں بنی، پھر پروردگار مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو صرف پیغمبر کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی جا رہی شہر مکہ کی، بلکہ 2 اور شخصیات ہیں کہ جب وہ 2 اور شخصیتیں ختمی مرتبت کے ساتھ ایک صف میں آ کر شامل ہوں تو ان 3 کی وجہ سے پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ وہ کون سی 2 شخصیتیں؟ جن میں سے بہرحال ایک شخصیت مدینہ پیغمبر کے ہمراہ نہ جا سکی تو پروردگار نے نام ذکر نہیں کیا۔ اگر پروردگار نام ذکر کرتا تو قرآن مجید کا مسلمان وہی حال کرتے جو عیسائیوں نے انجیل کا کیا، یہودیوں نے تورات کا کیا۔ اس لیے علامت بیان جو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، وَأَنْتَ حِلٌّ بہذا البلد، اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ایک باپ اور ایک بیٹا۔ کون سا باپ اور کون سا بیٹا؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ ختمی مرتبت کے ساتھ ایک صف میں شامل ہو کر اس شہر کو لا کے قسم بنا دے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔
کسی حد تک بیان ہوا کہ ان چار کی قسم پروردگار نے کیوں اٹھائی، لیکن پھر دوسرا سوال جو قرآن پڑھنے والے طالب علم کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ ان چار قسموں کے درمیان بظاہر ہمیں ربط اور تسلسل محسوس نہیں ہو رہا۔ پہلے پروردگار نے 2 درختوں کی قسم اٹھائی، پھر ایک شہر کی قسم، ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی، چوتھے مرحلے میں پروردگار نے شہر کی قسم اٹھائی۔ بلاغت قرآنی کا تقاضا تھا کہ پروردگار یا تو کوئی سے 4 درختوں کی قسم اٹھاتا، یا کوئی سے 4 پہاڑوں کی قسم اٹھاتا، یا کوئی سے 4 شہروں کی قسم اٹھاتا، لیکن پہلے 2 درخت، پھر پہاڑ، پھر شہر۔ در حالی کہ اگر میں ایک معمولی طالب علم آپ کے سامنے گفتگو کر کے چلا جاؤ اور میری گفتگو میں ربط اور تسلسل نہ ہو، تو یہاں سے جانے کے بعد ممکن ہے کہ آپ گفتگو کریں کہ ٹھیک ہے مجلس دی چلے گئے بیٹھ گئے، لیکن گفتگو میں ربط نہیں تھا، تسلسل نہیں تھا۔ یعنی ایک معمولی طالب علم کی گفتگو میں بھی آپ ربط اور تسلسل چاہتے ہیں تو وہ قرآن جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے کہ جس سے متعلق مستقل کتابیں لکھی جا رہی ہیں، قرآن مجید کے اعجاز سے متعلق، یہاں تک کہ اب جناب طنطاوی نے اور جناب جوان آراستہ نے، جناب ہادی معرفت نے الگ ابواب قائم کیے، الگ سے کتابیں کئی جلدوں پر مشتمل، جن میں سے قرآن مجید کے اعجاز، حتیٰ قرآن مجید کے الفاظ، حتیٰ قرآن مجید کے الفاظ کی تعداد سے متعلق مستقل کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ خود اعجاب انگیز اور محیر العقول ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے قرآن مجید کو ایک نشست میں بیٹھ کے لکھا ہے، نہ 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی آدھی رات میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، ٹکڑوں کی شکل میں، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی سورہ۔ جب 23 سالوں میں مختلف حالات و اوقات میں نازل ہوا، اس کے باوجود اتنا دقیق ربط ہے قرآن مجید میں۔ اگر آپ مطالعہ کریں اور یہ ڈیجیٹل بٹیرا جو آپ کی جیبوں میں ہے، اس سے سرچ کریں اور خود دیکھ لیجئے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 115 مرتبہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت۔ اب گن لیجئے، لفظ آخرت قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ موت کے مقابلے میں حیات، لفظ حیات بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ اسی طرح سے ابلیس کا نام قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا۔ انسانوں کو اللہ کی پناہ اور بندگی میں جانے کا حکم پروردگار نے 11 مرتبہ دیا۔ اسی طرح سے شیاطین کا ذکر قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور شیاطین کے مقابلہ میں کیا ہے؟ ملائکہ، فرشتے۔ لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں۔ آسمان 7 ہے، لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ سال میں کتنے دن ہیں؟ 365، اور دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں، یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے۔ ایک دن میں کتنے گھنٹے؟ 24۔ البتہ آج کا دن تھوڑا سا لمبا ہو گیا، ظاہر ہے کہ بھرپور علمی گفتگو سننے کے بعد پھر انسان میں سکت نہیں رہتی کہ مزید کوئی گفتگو سن سکے، اور میں آپ کے ان تھکاوٹ اور اس کا خستگی کا احساس کرتے ہوئے کوشش کروں کہ گفتگو کو سمیٹوں اور مختصر کروں۔ تو آج کا گھنٹہ شاید تھوڑا طولانی لگنے لگ جائے، لیکن ایک دن کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے؟ 24 گھنٹوں پر۔ گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں۔ لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں۔ کتنے مہینے ہیں سال میں؟ 12، اور مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں۔ گن لیجیے، پورے قرآن مجید میں لفظ شہر 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ اتفاق نہیں ہے۔ ابھی عالم بزرگوار نماز سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ امام صادق نے جو مومن کی 5 علامات بیان کی، جنہیں اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب قرینی نے ذکر کیا کہ ایک مومن کی 5 علامتیں، ان میں سے ایک علامت کے شب و روز میں 24 گھنٹوں میں کل ملا کر واجب اور مستحب 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ ان 51 رکعتوں میں سے 17 رکعتیں ہر مسلمان پر واجب ہیں، اور قرآن مجید میں پروردگار نے صراط کے ساتھ بیان فرمایا کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ یہ 17 رکعتیں ہر مسلمان
مسلمان پر واجب ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ کل کتنے سجدے ہوئے جو ہر مسلمان نے 24 گھنٹوں میں ادا کرنے؟ 34۔ اور لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں ہے۔ کتنے فرقے بٹ گئے مسلمانوں کے؟ 72۔ گن لیجیے، لفظ فرقہ پورے قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے اوصیاء ہیں پیغمبر کے؟ جانشین کتنے ہیں جن کی وصایت کا پیغمبر نے میدان خم غدیر میں اعلان کیا؟ 12۔ لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ امام کتنے ہیں جن کی پیروی اور تأسی اور اطاعت کا پروردگار نے حکم دیا؟ 12۔ گن لیجیے، پورے قرآن مجید میں لفظ امام 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ جو 12 ائمہ کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کے پیچھے چلے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ گن لیجیے، لفظ شیعہ بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی بلاغت کا مظاہرہ ہے۔ تو قرآن مجید جب پر اتنی دقت ہے، الفاظ یہاں تک کہ الفاظ کی تعداد سے متعلق، تو پھر ہمیں ان قسموں میں وہ ربط و تسلسل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے اللہ نے 2 درختوں کی قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی، پھر پروردگار نے ایک شہر کی قسم اٹھائی۔ اگر ہم قرآن مجید کے ظاہر تک رکے رہیں گے تو شاید ہم ان قسموں کا ربط معلوم نہ کر سکیں، اس لیے کہ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا اس ہستی نے قرآن مجید کے تعارف میں فرمایا کہ لہو ظہر و بطن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ اس قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، اس قرآن مجید کا ایک باطن ہے۔ قرآن کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ لہو نجوم وعلی نجومہ نجوم، اس کے ستارے ہیں، پھر ستاروں کے ستارے ہیں۔ لا تحصی عجائبہ ولا تبلغ غرائبہ، اس کے حیرت انگیز عجائبات کو کبھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ظاہر تک رکے تو شاید رب معلوم نہ کر سکے، لا محالہ ہمیں ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرنا پڑے گا۔ بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے لیکن بباطن پروردگار عہد آدم کی قسم اٹھا رہے۔ بظاہر پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے، بباطن پروردگار عہد نوح کی قسم اٹھا رہے۔ بظاہر پروردگار طور سینا کی قسم اٹھا رہے، بباطن پروردگار عہد موسیٰ کی قسم اٹھا رہے۔ بظاہر پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے، بباطن پروردگار ذات ختمی مرتبہ امام الانبیاء سید الرسل کی قسم اٹھا رہے۔ اور ان 4 قسموں میں حق تعالی نے تمام تر انبیاء کی زندگیوں کو خلاصہ کیا اور پھر ان انبیاء کی حیات طیبہ کو تمہید قرار دیا، اور پھر انسان کی تخلیق اور انسان کی ماہیت اور انسان کی حقیقت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا۔ بچوں اور جوانوں کے لیے اگر میں آسان ترین معنی عرض کروں، یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر کیا فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین یعنی انتہائی پستی، اور پھر ہم اس انسان کو جتنا نیچے گرا سکتے تھے، جتنا نیچے لا سکتے تھے اس کو لایا۔ نعوذ باللہ خاکم بدان میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں سوال کرتا ہوں، کیا نعوذ باللہ یہ تخلیق انسان کے ساتھ مذاق نہیں کہ پہلے خدا یہ فرمائے کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا۔ مثلا آج کل جس طرح سے بچے ہیں، جوان ہیں، موبائل سیل ڈیجیٹل بٹیرا بہت شوق سے چاہتے کہ انہیں اچھے سے کسی اچھی کمپنی کا یہ موبائل مل جائے، موبائل سیل مل جائے۔ فرض کریں یہ رقم جمع کریں یا ان کا کوئی بڑا کسی دوسرے ملک سے ان کے لیے کوئی بہترین موبائل سیل لے کے آئے، اور لانے کے بعد وہ گھر کے کسی ویرانے میں خرابے میں پھینک دیں، یا بہترین گاڑی خرید کے لائیں اور کسی خرابے میں اس کو لے جا کر جہاں خس و خاشاک پھینکتے لوگ کھڑا کر دیں، تو آپ کیا سوچیں گے اس سے متعلق؟ تو آپ بتائیے کہ پروردگار انسان سے متعلق فرما رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، یعنی جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر اسے اسفل السافلین میں لے جا کر رکھ دیا۔ تو پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم پھر قرآن مجید کی طرف جائیں۔ یہاں پروردگار نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالکل یہی لب و لہجہ ہے قرآن مجید کی دیگر آیات میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو بنایا کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے؟ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، نہ، ہم میں اور ہمارے باپ آدم میں، ابو البشر آدم میں یہ فرق ہے کہ
اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، لیکن اولاد آدم کو پروردگار نے مٹی سے نہیں بنایا۔ ہماری تخلیق کی باری آئی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یہ نہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان من طین، فرمایا ہم نے تمہیں زمین کے مٹی کے سلالہ سے خلق کیا۔ سلالہ یعنی رس، اسارہ، نچوڑ، عرق، جوس۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا، مٹی کے عرق سے بنایا۔ یہ پروردگار وہ مشینیں اور کارخانے کہاں ہیں جہاں پر مٹی کا رس کشید کیا جائے، جہاں پر مٹی کا رس نچوڑا جائے؟ خدا فرما رہا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا۔ یہ شہر مظفر گڑھ، کیا آپ نے وہ مشینیں اور کارخانے دیکھے ہیں کہیں پر؟ ایسی کوئی فیکٹری جہاں پر مٹی کا رس نکالا جائے، گنوں کا رس نکالا جاتا ہے، باقی پھلوں کا رس نکالا جاتا ہے، مختلف چیزوں کا رس نکالا جاتا ہے، لیکن مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ تو پروردگار فرمائے گا اپنے گھروں میں دیکھو، اپنے کھیتوں میں دیکھو، اپنے باغات میں دیکھو، یہ پودے اور درخت وہ مشینیں ہیں اور وہ کارخانے ہیں جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کھینچ رہے ہیں، کشید کر رہے ہیں، اور پھر اس رس کو منتقل کرتے ہیں دانے میں۔ یہ سنترا، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ آم، یہ آلو بخارا، یہ گندم، کھجور، جو، کشمش، یہ سلالۃ من طین ہے، یہ مٹی کا رس ہے، یہ مٹی کا جوہر ہے جسے پروردگار اس پودے کے ذریعے سے مٹی سے کھینچتا ہے اور دانے میں منتقل کرتا ہے، اور پھر اسے انسان کھاتا ہے۔ سورہ مبارکہ مومنون، جب انسان اس اناج کو کھاتا ہے، پھل کو کھاتا ہے، تو خون بنتا ہے، خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں، اور پھر پروردگار قرآن میں فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک پورا انسان کا وجود جب تیار ہو جاتا ہے تو خدا فرماتا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس پیکر میں ایک اور شے ڈال دی، کیا؟ روح۔ اور جیسے ہی پروردگار پیکر بشری میں روح کو منتقل کرتا ہے تو خود کو مبارکباد پیش کرتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا ہے۔ تو احسن تقویم سے مراد انسان کی وہ روح ہے، روح، یہ جسم، اس سے اسفل السافلین سے مراد انسان کا جسم ہے، اور احسن تقویم سے مراد انسان کی وہ روح ہے۔ جسم کا تعلق اس عالم ملک سے، عالم مادہ سے، اس عالم ناسوت سے۔ جسم عناصر سے بنا ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا، لیکن انسان کی حقیقت و روح ہے۔ جسم وردی ہے، لباس ہے، پوشاک ہے، مکان ہے۔ انسان کی اصل، انسان کی حقیقت، انسان کی ماہیت، انسان کی شناخت اس کی روح ہے، اور روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، اور روح کے اندر کوئی مادہ نہیں ہے۔ روح کے اندر اللہ نے جوہر رکھے، 5 جوہر، جوہر علم، جوہر عقل، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، یہ 5 جوہر رکھے۔ پھر اس روح کو پروردگار نے انسان کے پیکر میں، اس کے جسم میں منتقل کیا۔ کیوں؟ تاکہ اب اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے دوبارہ پستی سے بلندی کا سفر شروع کرے۔ اس لیے فرمایا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، پروردگار نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا۔ یہاں پر بزرگ تشریف فرمائے، جوان بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جو ابھی بھی اسکولوں میں جاتے ہیں۔ آپ نے بھی قومی ترانہ سنا ہوگا جو ابو الحسن حفیظ جالندھری نے لکھا کہ رہبر ترقی و کمال۔ شاید بعض لوگ سمجھتے ہو کہ ترقی اور کمال ایک چیز ہے، نہ، الگ چیزیں۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو ترقی کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ کسی نبی کو انسانوں کو مترقی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کا ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ترقی کا تعلق مادی امور سے۔ مثلا اگر پہلے کوئی کلرک تھا، اب وہ بڑا اس نے پیش رفت کی ہے، مثلا فرض کیجیے انسپیکٹر لگ گیا، وہاں سے پھر وہ ڈی سی لگ گیا، وہاں سے آئی ٹی لگ گیا، چیف منسٹر بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، پریزیڈنٹ بن گیا، یہ ترقی کر رہا ہے۔ اگر اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ترقی ہے، عہدے میں اضافہ ہو رہا ہے ترقی ہے، درہم و دینار، سونے چاندی کے سکوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ترقی کر رہا ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا۔ انسان ترقی کرے پھر بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے پھر بھی انسان ہے۔ وہ جو گاڑیوں میں سفر کرتا ہے وہ بھی انسان ہے، وہ جو پیدل سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، وہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، وہ جو بادیہ نشین ہے اور کچے گھروں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ ان چیزوں کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، پروردگار نے ہم سب کو
کمال کے لیے خلق کیا ہے۔ کمال حرکت عمودی ہے، یعنی جب انسان پستی سے بلندی کی طرف سفر کرتا ہے، انسان کی روح کو پروردگار نے عالم ملکوت سے، اس بلندی سے، اس جسم میں جو اس عالم سفلا سے بنا، اس دنیا سے بنا جس کا مطلب بستی ہے، ان عناصر سے بنا، اس میں رکھا تاکہ اب تم اپنے ارادے اور اختیار سے دوبارہ بلندی کی طرف سفر کرو۔ اس سفر کو یہ کمال، یہ حرکت عمودی، اسے کمال کہتے ہیں۔ کمال کا تعلق کیا ہے؟ یعنی جب انسان کے علم میں اضافہ ہو، اس کی معرفت میں، اس کی بصیرت میں، صفات حسنہ میں، اخلاق پسندیدہ میں، اس کی عفت میں، حیا میں، عدالت میں، استقامت میں، جرأت میں، شجاعت میں، ان صفات حسنہ میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے، یہ کمال ہے۔ اگر میں اپنی بات کو آسان کر دوں تاکہ فرد فرد تک پہنچ جائے، وہ جملہ جسے صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی، جو 1400 سالوں میں لکھی جانے والی تفاسیر میں سب سے بہترین تفسیر مانی جاتی ہے، اس جملے کو علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں بار بار بیان کیا، تکرار سے بیان کیا، اور وہ جملہ روح قرآن ہے جو سینکڑوں قرآنی آیات سے استفادہ ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، اور انسان بننے کے سفر کو کمال کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا، پروردگار نے ہمیں ترقی کے حصول کے لیے خلق نہیں کیا۔ کمال کا سفر یعنی انسان سازی کا سفر، انسان بننے کا۔ اب سمجھنا ہے کیا فرق ہے ہم میں اور محمد و آل محمد میں۔ پروردگار نے ہم انسانوں کو اس کائنات میں انسان بننے کے لیے بھیجا ہے، ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے مولا متقیان امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے کہ اللہ نے انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا اور سب سے بڑا جو کرم فرمایا، وہ اپنے محبوب ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ کو ان کا ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، تاکہ وجود مبارک ختمی مرتبہ اور ان کی اہل بیت انسانوں کو پستیوں سے اٹھائیں اور اس بلندی تک لے کے جائیں جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا۔ اگر ختمی مرتبہ کو نہ بھیجا گیا ہوتا تو ہم خاک میں پیدا ہوتے، خاک میں زندگی گزارتے اور خاک میں ہی مر جاتے۔ فلسفہ اسی لیے انبیاء کی قسم، یہ جو 4 قسموں کی طرف میں نے اشارہ کیا، بعثت انبیاء کا فلسفہ بیان کیا گیا کہ انبیاء کو پروردگار نے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ بس چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آج کا پیغام منتقل ہو جائے اور اس مجلس اور ذکر کا ثواب مرحوم کی روح کو وصال کیا جائے۔ ذات مبارک ختمی مرتبہ انسان بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں اس لیے پروردگار نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا، منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک تلاوت قرآن، پھر تزکیہ اور پھر تعلیم پر پروردگار نے تزکیہ کو مقدم رکھا ہے۔ ختمی مرتبہ نے اپنی بعثت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا ہے وہ تزکیہ ہے۔ زکا یزکی، تزکیہ، زکات، یہاں تک کہ پروردگار نے قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں۔ سورہ شمس میں فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اور پھر فالهمها فجورها وتقواها، اور اس کے بعد صرف ایک بات کی، اور اس ایک بات کے لیے پروردگار نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا۔ زکا یزکی، تزکیہ یعنی بستی سے بلندی کی طرف سفر کرنا، اور تزکیہ چونکہ طہارت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے عام طور پر مفسرین قرآن مجید نے اس کا مفہوم طہارت بیان کیا، پاکی بیان کیا۔ اور تزکیہ کا نقطہ آغاز ہاتھ دھونے سے نہیں ہے، پاؤں دھونے سے نہیں ہے، چہرہ دھونے سے نہیں ہے، وہ غسل کرنے سے نہیں ہے۔ تزکیہ کا آغاز لقمے سے ہوتا ہے۔ ایک لقمہ حرام انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ لقمہ حلال پر کتنی تاکید ہے ختمی مرتبہ کی۔ جب میں نے پیغمبر اکرام اسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا اور آقا مکہ کی سرزمین سے جب مدینہ پہنچے تو پہلے 7 مہینے انصار مختلف افراد ختمی مرتبہ کو دن کے کھانے پہ دعوت پہ بلاتے تھے، اور ایک دن جناب ختمی مرتبہ کے صحابی، جوان صحابی جن کا نام زید بن حسام تھا، انہوں نے پیغمبر اکرام اسلام کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا، اور پیغمبر اکرام اسلام کے آنے کی خوشی میں انہوں نے اپنا گوشت
گوسفند اپنا دمبا ذبح کروایا اور پھر انگاروں کے اوپر روسٹ کیا اور بھون کر اس طرح سے پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے دسترخوان پہ رکھا. اور جیسے ہی پیغمبر اسلام جناب زید بن حسام کے گھر پہ تشریف لے کر گئے اور جیسے اس سے پہلے کہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں, گوشت کی طرف ہاتھ بڑھائیں, جناب سے زید سے استفسار کیا کہ زید بتائیے اس جانور کو, اس گوسفند کو ذبح کس نے کیا. یہ نہیں پوچھا یہ کس کا ہے, ظاہر ہے یہ سوال بنتا نہیں, جو کہ گھر صحابی کا ہے. صحابی اسے کہتے ہیں جو غصب نہ کرے, جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا, اور جو صحابی ہوتا ہے وہ کبھی غصب نہیں کر سکتا, اس لیے سوال بنتا نہیں تھا. پیغمبر یہ سوال نہیں پوچھا کہ کس کا ہے, یقینی طور پہ خود جناب زید کا ہے, اس لیے فرمایا کہ بتاؤ اے زید اسے ذبح کس نے کیا. جیسے ہی پیغمبر نے پوچھا ایک مرتبہ زید پریشان ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ میں ذبح کے احکام جانتا ہوں لیکن نرم دل ہوں, رقیق القلب ہوں, اس لیے میں نے خود ذبح نہیں کیا, اپنے ایک ہمسائے کے پاس لے کے گیا, اس نے اس گوسفند کو ذبح کیا. ختمی مرتبہ نے فرمایا بتاؤ کیا تمہارا ہمسایہ مسلمان تھا؟ عرض کیا نہ یا رسول اللہ اہل کتاب تھا. پیغمبر گرامی اسلام نے جیسے یہ جملہ سنا سورہ مبارکہ انعام کی آیات تلاوت کرتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے زید اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا. عجیب بات ہے کہ گھر صحابی کا ہے, میزبان صحابی ہے, دسترخوان صحابی کا ہے, تو گوسفند صحابی کا ہے, بنانے والا پکانے والا صحابی ہے, صرف ذبح اہل کتاب نے کیا, غیر مسلم نے کیا. اور پیغمبر گرامی اسلام اپنے صحابی کے گھر سے بھوکے اٹھ کر چلے گئے. مجھے نہیں معلوم کتنا پاک طاہر اور طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا کہ پیغمبر مسلسل 50 سال اسی دسترخوان سے رزق اٹھا کر تناول کرتے رہے. سب سے پہلی چیز تزکیہ ہے, انسان کے کمال کا سفر, انسان سازی کا سفر. اگر کوئی حقیقی معنی میں انسان بننا چاہتا ہے اس کا نقطہ آغاز لقمہ حلال ہے. لقمہ حرام انسان کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے سید الشہداء نے روز عاشور لشکر عمر ابن سعد سے جب خطبہ ارشاد فرمایا اور جب کسی ایک پر اثر نہیں ہوا تو فرمایا میں جانتا ہوں کہ آج کے دن تم میں سے کسی ایک پر میری بات اور نصیحت کا اثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو جائے وہ حسین جیسی ذات کا کلام بھی اثر نہیں کر سکتا. پہلی بات تزکیہ, اس کے بعد جو یعلمہم الکتاب والحکمہ. دوسری چیز علم ہے, علم کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. اس لیے ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ علم کے حصول پر زور دیا کہ نہ جنس کی قید ہے, نہ جنڈر کی قید ہے, نہ زمان و مکان کی قید ہے, نہ استاد کی قید ہے, نہ جگہ کی قید ہے. اطلبوا العلم من المہد الی اللہ, گور سے گور تک علم حاصل کرو. اطلبوا العلم ولو بالسین, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اطلبوا العلم ولو کان من اہل النفاق, استاد کی قید نہیں رکھی, سیکھو چاہے تمہیں منافق سے سیکھنا پڑے. اسی طرح سے پیغمبر گرامی اسلام نے کسی طرح کی کوئی قید و بند نہیں رکھی. جہاں تک کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے دیکھا دو گروہ ہیں, ایک گروہ اس طرح سے نماز پڑھ رہے, نوافل ادا کر رہے, اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے. پیغمبر نے دونوں کو دیکھا, تبسم فرمایا اور کہنے لگے دونوں خیر پر ہیں, لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا, دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا, اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا, مجھے لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا. طہارت کے بعد دوسری چیز ختمی مرتبہ ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں. پھر تیسری چیز ختمی مرتبہ ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے عجیب حدیث ہے پیغمبر گرامی اسلام کی فرماتے خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے, ایسا انسان سوسائٹی میں دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے, دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. علم سیکھ لیا, مدرسے میں صرف پڑھی نہ پڑھی, منطق, معانی, بیان, اصول, فقہ, رجال, حدیث چیزیں رٹ لی, کتابوں کے متن حفظ کر لیے, لیکن تعقل نہیں ہے, تدبر نہیں ہے, تفکر نہیں ہے, تو ختمی مرتبہ فرماتے کہ ایسا شخص دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا. اس لیے فرمایا کہ فکر الساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ, ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. پیغمبر اسلام ہم سے یہ نہیں چاہتے, صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. وجود
درود مبارک پیغمبر کرام اسلام ہم سے ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہر روز 5 پاروں کی تلاوت کریں، 3 پاروں کی تلاوت کریں، 1 پارے کی تلاوت کریں۔ سرے سے پیغمبر کرام اسلام نے قرآن کو پاروں میں تقسیم نہیں کیا، سرے سے صحابہ کرام نے قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم نہیں کیا۔ یہ چند سو سال پہلے کی بات ہے، قرآن مجید کے قاریوں نے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ ہر روز انسان، ایک مسلمان آسانی سے ایک حصہ پڑھے اور 30 دنوں میں قرآن مکمل ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ انسان مہینے میں قرآن مکمل کرے، سال میں قرآن مکمل کرے، واجب نہیں کہ ساری زندگی میں قرآن مجید مکمل کرے، نہ پروردگار ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم مسلسل دھڑ دھڑ قرآن پڑھتے چلے جائیں لیکن اس میں تدبر نہ کریں۔ خود جس ہستی پر قرآن نازل ہوا پیغمبر کرام اسلام فرماتے ہیں ربا قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم شریعیں کروائیں، ساری رات جاگ کر صبح نماز عشاء سے لے کر فجر تک ایک نشست میں قرآن پڑھ دیں۔ جس قرآن کو اترتے اترتے 23 سال لگ گئے، آج کا مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں قرآن کو ختم کر ڈالے اور ختم کرنے کے بعد کہاں کھڑا ہے؟ وہی یہ چال بے ڈھنگ کی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں، نہ، پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ایک آیت آنکھیں کھول کر پڑھ لیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ یہ خود سیرت ختمی مرتبہ جہاں ایک صحابی، جوان صحابی مسلمان ہوا اور پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی کردار اخلاق سے متاثر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور میں نے اسلام کی وہ جزیات کو سیکھا ہے، فروعات دین کو سیکھا ہے، حلال و حرام کو سیکھا ہے، اب میں قرآن مجید کے معارف کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو ختمی مرتبہ جو کہ تیزی سے آخری سالوں میں افراد مسلمان ہو رہے تھے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ خود تمام نو مسلم افراد کو وقت دیں، اس لیے ایسے افراد کو سینئر صحابہ کرام کے سپورٹ کرتے تھے۔ اور اس جوان کو ختمی مرتبہ نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کیا کہ آپ انہیں قرآن پڑھائیں۔ اور 3-4 دن گزرنے کے بعد جب پیغمبر کرام اسلام کی ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا عبداللہ بتائیں آپ کا وہ نیا شاگرد کیسے جا رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو چھوڑ کے چلا گیا۔ پیغمبر نے پوچھا وہ تو بہت شوق سے آیا تھا، پھر کیوں چھوڑ کے چلا گیا، کیا ہوا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ پہلے دن جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے سوچا کہ میں اسے کیا پڑھاؤں، تو جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا جو میرے حافظے میں تھا میں نے اس میں سے ایک آیت کا انتخاب کیا۔ کون سی آیت؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص اپنی زندگی میں ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کا اثر، صلہ اور نتیجہ اسی زندگی میں دیکھے گا، اور جو شخص اپنی زندگی میں ذرہ برابر برائی کرے گا اگر توبہ نہیں کی تو اس کا اثر اور نتیجہ خود اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ کئی ایک آیت پڑھائی اور اس سے متعلق جو آپ سے سنا تھا سیکھا تھا وہ سب بتایا، اور دوسرے دن جب وہ آیا تو میں نے کہا پچھلا سبق سناؤ تاکہ آگے پڑھاؤں، تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ پچھلا سبق سن لیجئے لیکن میں نے مزید نہیں پڑھنا۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ آپ تو بہت شوق سے آئے تھے۔ تو وہ جوان کہنے لگا کہ کل یہ آیت آپ کے پاس پڑھنے کے بعد جب میں گیا تو ساری رات جاگ کر سوچتا رہا، ساری رات اس آیت قرآن سے متعلق تدبر کرتا رہا، اور میں سحر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ایک آیت میں اتنی وسعت ہے، اتنی جامعیت ہے، اتنی آفاقیت ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنی ساری زندگی اس آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ختمی مرتبہ کی آنکھیں نم ہوئی، کہا اس ذات کی قسم جس نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اس جوان نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس قرآن میں اس آیت میں اتنی وسعت ہے کہ اگر چاہے تو ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہے۔ فرمایا جب آیا تھا تو جاہر آیا تھا اور جب پلٹا ہے تو فقیہ بن کر پلٹا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام ہمیں پاک دیکھنا چاہتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس 2 باتیں اور عرض کروں، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ ختمی مرتبہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی اور شعور ہے، لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا۔ یہاں تک کہ خود انسان حیران ہو جاتا ہے جس طرح سے یہ مسجد ہے، یہ بارگاہ ہے، اور اگر اس مقام پر، اس بارگاہ میں، عبادت گاہ میں اگر کوئی آپ کے سامنے لعاب دہن گرا دے، بس صرف فلسفہ مثال سمجھنا ہے، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے تھوک دے تو بتائیں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا، اگر آپ نے غصہ نہ کیا تو کم ترین ریئیکشن یہ ہوگا کہ آپ اسے بازو سے پکڑ کر یہاں سے باہر لے جائیں گے کہ جس مقام پر بیٹھنے کا آپ میں ادب نہیں ہے تو آپ حق نہیں رکھتے۔ اب سنیں اہل تسنن، اہل تشیع کے بڑے بڑے محدثین، سیرت نگاروں نے، مورخین نے اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ہزاروں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور اس دوران
دوران میں ایک عرب بدو آیا اور آ کر اس نے ختمی مرتبہ کے سامنے خود کو نیم عریاں کیا اور اس کے بعد صحن مسجد میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو غصہ آیا اور قہرآلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے، یہاں تک کہ اب ایک مرتبہ سب یہ انتظار کریں کہ پیغمبر گرامی اسلام کیا فرمائیں گے، یہاں تک کہ بعض افراد اجازت طلب کر رہے تھے، لیکن ختمی مرتبہ نے فرمایا نہ، تم میں سے کوئی بھی اس کے عمل کا جواب نہیں دے گا، اس کے عمل کا جواب میں خود دوں گا۔ یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام اٹھے، ابو ذر سے فرمایا ابو ذر جاؤ پانی کا کوزہ لے کے آؤ۔ ابو ذر گئے، پانی کا ظرف لے کر آئے، پیغمبر نے وہ کوزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس جگہ کو پاک کرنا شروع کیا، اور وہ عرب بدو حیران پریشان سرگردان ٹک ٹکی باندھے مسلسل پیغمبر گرامی اسلام کی طرف دیکھتا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آنکھیں چھلک گئیں۔ آگے بڑھا، پیغمبر گرامی اسلام کے قدموں میں گرا، دست ادب جوڑ دیے اور عرض کیا آقا آج مجھے واقعاً یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ ختمی مرتبہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک شخص نمازی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، لیکن با اخلاق نہیں ہے، تو سنیں پیغمبر گرامی اسلام کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کافر ہے، خوش اخلاق ہے، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، مسلمان ہے، بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے، ایک آپ کی گلی میں رہتی ہے، بہت نیک ہے، بڑھیا، ہر وقت اس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، شب زندہ دار ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں عبادت کرتی ہے، بس ایک خرابی ہے کہ گالیاں دیتی ہے، غصہ کرتی ہے، لوگوں کی دل آزاری کرتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ تو آقا نے فرمایا لا خیر فیہ وہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور یہ اہل جہنم میں سے۔ ختمی مرتبہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہو۔ آخر جملہ عرض کر رہا ہوں، ختمی مرتبہ ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہر ایک حساس ہے، میری طرف یوں کیوں دیکھا، مجھے ایسے کیوں کہا، نہ، دوسروں سے متعلق حساس، انسانوں سے متعلق، حیوانات سے متعلق، نباتات سے متعلق، جمادات سے متعلق۔ ختمی مرتبہ نماز جمعہ پڑھا رہے اور جیسے ہی ختمی مرتبہ نے سورہ مبارکہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ شروع کی، ایک یا دو آیتیں پڑھی کہ اچانک پیغمبر گرامی اسلام نے سورہ جمعہ کو چھوڑ دیا اور ایک مختصر سورہ پڑھا، سورہ قل هو اللہ، قنوت کو چھوڑا، مستحبات کو چھوڑا، دوسرے رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑا، جلدی جلدی نماز جمعہ ادا کی۔ اور جیسے ہی نماز جمعہ ختم کی تو جناب عبداللہ ابن مسعود جو پہلی صف میں تھے آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے، بیمار ہو گئے؟ فرمایا نہ ٹھیک ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ طبیعت ناساز ہے، آپ نے نماز کو مختصر کیوں کر دیا؟ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز۔ اس زمانے میں صدر اسلام میں خواتین بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جایا کرتی تھی۔ اب مسلمان بہت غیرت مند ہے، وہ صرف اپنی خواتین کو بازار میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے اور مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عہد رسول میں صدر اسلام میں خواتین بھی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتی تھی، اور پردے کے پیچھے خواتین جب نماز ادا کرتی تھی تو دوران نماز کسی خاتون کا بچہ رو پڑا، اور جب پیغمبر گرامی اسلام کے کانوں میں اس بچے کے رونے کی آواز پہنچی تو آپ نے نماز کو مختصر کر دیا۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا آقا آپ نے نماز کو مختصر کر دیا، کیا وجہ بنی؟ تو فرمایا سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز، جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پیغمبر گرامی اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں سے متعلق، یہاں تک کہ حیوانات سے متعلق۔ عجیب حدیث پیغمبر کی فرماتی کہ اگر کوئی شخص سفر حج میں اپنی سواری کو مارے نہ تھکا دے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ تو ایسے شخص کا حج قبول کیا جائے گا، نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ سفر میں اگر تمہارے پاس اتنا پانی کہ تم وضو کر کے نماز پڑھ سکو، یا پھر اپنے جانور کو وہ پانی پلاؤ، تو تم پر لازم ہے اور واجب ہے کہ وہ پانی اپنے جانور کو پلاؤ اور خود تیمم کر کے نماز پڑھو۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام کا حیوانات کے ساتھ جو ہمیں تعلیم دے رہے، حتیٰ نباتات کے ساتھ۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام کھیتوں کے درمیان جو پگڈنڈی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوتے ہیں، تو ختمی مرتبہ چل رہے اور آپ کے ایک جوان صحابی آپ کے ساتھ ہے، اور باتیں کرتے کرتے بے خیالی میں اس جوان نے کسی درخت کا پتا توڑا، اور توڑنے کے بعد اسے ایسے ہاتھوں میں مسل کر زمین پر پھینک دیا اور آگے بڑھا تو پیغمبر کے گرامی اسلام کے بڑھتے قدم روک کے اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ کہ کچھ نہیں کیا۔ کہ کچھ تو کیا ہے، سوچو۔
کہ یا رسول اللہ میں نے تو بس ایک درخت کا پتا توڑا ہے اور تو کچھ نہیں کیا. پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی کیا تو سمجھتا ہے کہ تم نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ. فرمایا نہ، بلکہ آج تم نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف رہتی تھی. پیغمبر اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں. تو آخری سوال، یہ جو ہمارے ملک میں اور عالمی سطح پر جو مسلمان بنام اسلام شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ قتل و غارت گری، یہ دہشت گردی، یہ تباہش، دین کے نام پر جو گلے کاٹے جاتے ہیں، جو دہشت گردی کی جاتی ہے مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں جو گولیاں چلائی جاتی ہیں، یہ اسلام کے حسین ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکہ کس نے لگایا؟ دین ختمی مرتبہ دین رحمت ہے، دین جمال ہے، دین محبت ہے، دین امن ہے، دین سلامتی ہے. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک روایت عرض کروں گا. اس روایت سے خود اسلام میں دہشت گردی کی فکری بنیادوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور دہشت گردی کا تدارک کیسے ممکن ہے اور امت مسلمہ اس دہشت گردی سے کیسے نجات حاصل کر سکتی ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. پیغمبر اکرام اسلام مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے اور عرب بدو آیا اور آ کر اس نے گالیاں دینا شروع کی اور دیر تک گالیاں دیتا رہا، یہاں تک کہ جب کہنے کے لیے کچھ نہ بچا تو اب خاموش ہو کے پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا. اور صحابہ انتظار میں کہ پیغمبر کہیں تو اسے سزا دے، لیکن نہ، پیغمبر خاموش. اور کافی دیر وہ عرب بدو پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا اور جب کوئی جواب نہ دیا پیغمبر نے تو اس نے سر جھکایا اور واپس مڑا. جب مسجد کے دروازے قریب پہنچا تو لمحہ ختمی مرتبہ میں جنبش پیدا ہو اور فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ. ایک تلوار نیام سے نکلی جو بہت کم چلتی، کوئی کافر تاریخ میں اس تلوار سے نہیں قتل ہوا. اور وہ شخص دوڑا دوڑا پہنچا اور اس سے پہلے کہ تلوار چلائے تو سامنے سے علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے تھے. جیسے ہی دیکھا تلوار چلانے لگا تو فرمایا رکو، ٹھہرو، کیا ہو، کیوں مارنے لگے ہو؟ کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو، قتل کروں گا تاکہ زبان کاٹ کے لے جاؤں. کہا پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ کہا اس نے گالیاں دی تھی. کہا اور کیا ہوا؟ کہا بس یہی کچھ ہوا. کہا اچھا تم پیچھے ہٹو میں دیکھتا ہوں. بادر ناخواستہ وہ شخص پیچھے ہٹا، علی آگے بڑھ اور بغور، یہ اسلام کا مزاج ہے، بغور اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد، بال الجھے ہوئے، پوری فقر افلاس کی داستان اس کے چہرے پر درج ہے. ایک مرتبہ دیکھ کر فرمایا اللہ کا حاجہ، ضرورت ہے، کچھ چاہیے، کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگا ہاں یہی تو دکھ ہے. یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، خود راحت و آرام کی زندگی گزار رہے ہو، ہمارے گھروں میں فقر و فاقہ ہے. کہنا ایسا نہیں ہے، تجھے غلط فہمی ہوئی، پیغمبر کی زندگی میں تجھ سے زیادہ محرومیت ہے، اور جہاں تک تمہاری پریشانی کا تعلق ہے تو تمہیں آقا کو بتانا چاہیے تھا. اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے پھر تمہیں شکوہ کرنا چاہیے تھا. اب جب کہ تم نے مجھے بتایا تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم و دینار کی تھیلی نکالی، فرمایا یہ لے جاؤ، اور یہ میری طرف سے نہیں، میرے سردار، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی طرف سے. اب یہ عرب بدو سونے کے سکوں کی، چاندی کے سکوں کی تھیلی لے کے چلا اور کہنے لگا مجھے تو غلط فہمی ہوئی کہ میں ایسے ان کے بارے میں ایسے غلط سوچ رہا تھا، یہ تو اتنے کریم ہیں کہ جن کے پیروکار بن مانگے عطا کرتے ہیں. چل پڑا اور وہ جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا تلوار لے کر، یہ غصے سے پلٹا اور پیغمبر کے سامنے جا کر علی کی شکایت کی، یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا. یہ سنا تو پیغمبر مسکرائے، فرمایا میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا، میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا. کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. کہاں علی نے زبان کاٹ دی. کہ کیسے؟ کہ ایسے کہ اب جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری مخالفت نہیں کرے گا. نتیجہ کیا ہے؟ کلام ایک ہے، اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ. ایک کیا سمجھا، دوسرا کیا سمجھا. ایک تلوار لے کے چل پڑا، دوسرا درہم و دینار عطا کر رہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کی اولاد کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہی دین ہمارے لیے دہشت گردی بن جائے گا، ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا.
اور یہی ہوا، کربلا اسی کا نتیجہ ہے کہ دین کو اس کے محور سے ہٹا دیا گیا۔ اور میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کو طویل وقت زحمت دی، اس لیے بس 2 جملے مصیبت کے عرض کروں کہ مجلس مکمل ہو جائے۔ وہ رسول اسلام جن کی یہ تعلیمات ہیں، اسی رسول اسلام کی نواسی کے سر اقدس سے چادر کو نیزوں کے ساتھ اتارا گیا۔ ابھی عالم بزرگوار بیان فرما رہے تھے، زندگی کی پہلی نماز ثانی زہرا نے کیسے پڑھی۔ میرے عزیزو، اہل بیت کا سب سے بڑا دکھ جو آج بھی امام زمانہ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے، وہ سیدہ زہرا کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا۔ علامہ ہلی کہتے ہیں، جب میں نے زیارت ناہیہ میں یہ امام زمانہ کا جملہ پڑھا کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، تو میں نے عمل کیا۔ جب عمل کیا تو مجھے آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب زیارت نصیب ہوئی تو میں نے پوچھا، آقا یہ آپ کے جملے؟ فرمایا ہاں ہلی یہ میرے جملے۔ علامہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ علی اکبر شہید ہو گئے؟ فرمایا نہیں ہلی۔ کہ اس لیے کہ ابو الفضل عباس شہید ہوئے؟ فرمایا نہیں ہلی اس وجہ سے۔ کہ اس لیے کہ آپ کے دادا حسین شہید ہوئے؟ فرمایا ہلی اگر آج یہ سب ہوتے تو سب کے سب خون کے آنسو بہا رہے تھے۔ علامہ کہتے ہیں، میں نے سر قدموں میں رکھا، پوچھا آقا پھر آپ بتائیں خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کر دیے جس دن سے دادی زینب کی چادر اتر گئی۔ ایک جملہ اور عرض کروں، کتنا مشکل مرحلہ ہے سیدہ زہرا کا یزید جیسے فاسق کے دربار میں جانا۔ آپ جانتے ہیں ایام فاطمیہ کا آغاز ہے، میں بس ایک جملہ عرض کروں۔ جب سیدہ کی شہادت ہوئی، غسل و کفن کے بعد مولا متقیہ نے باری باری بچوں کو بلایا۔ سب سے پہلے امام حسن کو آئے، آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیجیے۔ پھر امام حسین کو، پھر زینب کبریٰ کو بلایا۔ فضہ سے کہا میری بیٹی زینب سے کہیں آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کر لیں کہ پھر ہم بی بی کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جب پیغام بھیجا، سنیں گے ثانیہ زہرا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اماں فضہ پہلے بابا سے کہیے وہ حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ مبادا جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی تو گریہ کرتے ہوئے مجھے میری ردا کا ایک ہوش نہ رہے، اور ردا میرے سر سے سرک جائے تو مجھے ایسی حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور بالخصوص جن بزرگوار کے لیے آج کی مجلس کا اہتمام کیا گیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔